السلام علیکم. کون ہے میرے ساتھ بھائی؟ السلام علیکم. علیکم السلام بہن. کہاں سے ہلو. کال کر رہی ہیں؟ جی بہن ایم آئی آڈیبل؟ بات کریں بھائی، ہلو. بات کریں بہن. جی بات کریں، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جی میں انڈیا سے بات کر رہی ہوں، فرام افغانستان. جی سسٹر، کیا نام ہے آپ کا؟ سر مائی نیم از ڈاکٹر سوریا. جی ڈاکٹر سوریہ، خیریت سے ہیں آپ؟ اردو بہت صاف بولتی ہیں آپ. بس جی میں بہت سال سے انڈیا میں پڑھائی کے سلسلے میں ہوں. اچھی اس سے بات ہے. پہلے کیا حکم ہے؟ پاکستان میں تھی. جی سسٹر جی حکم. سر جنرل کویشچنس ہے بس، کیونکہ میں جی تو جی طالب علم ہوں، تو جی میں کوئی زیادہ مجھے نہیں پتا، تو میں صرف جنرل کویشچنس تھا. جی کیا کوشچن ہے؟ سر جیسے کہ تیمم کے بارے میں، اور جیسے میں شیعہ فیملی سے بلونگ کرتی ہوں، تو الحمدللہ میں شیعہ ہوں سر. تو جیسے مجھے یہ جاننا تھا کہ بعض اوقات جیسے میرے بہت لانگ ہیئر ہے زمین تک، تو میرے کو کچھ لوگ ہیں جو بولتے ہیں کہ کمر سے نیچے تک لانگ ہیئر رکھنا مطلب حرام مانے جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں کچھ پوائنٹس ہیں میرے کو وہ آپ سے کنفرم کرنا تھا سر. مجھے نہیں معلوم اس کا نہیں معلوم مجھے کہ کمر سے نیچے اگر بال ہو تو نہیں رکھنا چاہیے. مجھے اس کہ کا نہیں شیعہ معلوم. کتب میں ایسا کچھ ہے. ہوگا نہیں ہوگا مجھے نہیں معلوم اس بات کا. مجھے ابھی فی الحال میرے ذہن میں نہیں. جی سر. اوکے، یہ ہمارے ہاں جی موضوع، سر. ہمارا جو پروگرام ہے یہ عقائد کے متعلق ہے. یہ حلال و ہاں حرام اور جی. مستحبات مکروہات کے متعلق نہیں ہے. اوکے، تھینک یو، بہت مہربانی آپ کی. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. اور سر جی سر اور کوشچنس یہ تھا، میں تو سر ہمارے کنٹری میں جیسے آپ کو تو اس بارے میں پتہ ہوگا کہ بہت زیادہ اس شیعہ سنی کے بیسس پہ بہت زیادہ پرابلمس ہیں. تو سر بعضی جگہوں میں جیسے اسکولس میں کالجز میں جب تھی تو مجھ سے بہت سارے سوالے کیا جاتا تھا کہ اگر جیسے محرم کے بارے میں کہ آپ لوگ ماتم کرتے ہوں، یہ کس لیے خود کو ہارم کرنا تو ہمارے دین اسلام میں تو حرام کیا گیا ہے، بٹ اس سے آپ لوگ مسلمان ہو پھر بھی تو آپ ماتم مہربانی مناتے. کریں، میرے جو پروگرامز ہیں، کلپس ہیں محرم سے پہلے، وہاں پہ ہاں جی. دیکھیں تو وہاں میں نے ان باتوں کا بڑا تفصیل سے جواب دیا. ٹھیک ہے نا، تفصیل سے جواب دیے. یہ ایک مکرر سوال ہے، اس سوال کے بہت سارے دفعہ جواب دے چکے ہیں. آپ مہربانی کریں، میرے جو پرانے پروگرامز ہیں، بالخصوص وہ پروگرام جو محرم کے آغاز میں پچھلے سال کے محرم اور اس سے پچھلے سال کے محرم میں اردو زبان میں جو ہیں اس کو دیکھ لیں. اس میں بہت سارے میں نے تفصیل سے بات کی ہے کہ عزاداری کے متعلق کہ کیوں یہ جائز ہے اور کیوں کرنی چاہیے. اوکے. اور ایک لاسٹ کویشچن ہے سر. جی سر جیسے کہ سید سنی سے نکاح کر سکتے ہیں شیعہ لڑکی، یا جائز ہے کہ نہیں ہے، یہ مجھے اچھا، جاننا تھا. سن لیں. ہاں جی. تھینک یو. سید اگر مخالف ہے تو وہ مخالف ہے، اس پہ عمری کا احکام لگے گا. ٹھیک ہے نا، تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی سید ہے یا سید نہیں ہے. شیعہ لڑکی، میں آپ کے خدمت میں احادیث دکھاؤں. شیعہ لڑکی کے متعلق کے مخالفین سے شادی کر سکتی یا نہیں کر سکتی. یہ کتاب ہے الفروع من الکافی، جزء نمبر 5، چھاپ دارالکتب الاسلامیہ. یہاں پہ مناکحت النصاب والشکاک، صفحہ نمبر 348 میں ملاحظہ فرمائیے. ابی عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا تزوجوا فی الشکاکی ولا تزوجوہم. جو لوگ امامت کو نہیں مانتے، امامت کے معاملے میں ان کو شک ہے. ایک قوم ہے ناصبی عورت کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، ناصبی مرد کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. اب نواسب کو چھوڑ دیں، وہ لوگ جو امامت کے مسئلے میں ان کو زیادہ پتہ نہیں ہے، شک کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں ہو سکتا ہے ابو بکر امام ہو سکتا ہے علی علیہ السلام امام ہو، ہمیں نہیں معلوم. فرمایا کہ ان سے لڑکی آپ لے سکتے ہیں. کوئی اگر اس طرح کی مخالف فرقے کی لڑکی ہے، عورت ہے، اس کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں. ولا تزوجوہم، لیکن ان کو اپنی بیٹیاں شادی نہ کرائیں. لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقارها على دينه. کیونکہ عورت اپنی دین کس سے لیتی ہے؟ اپنے شوہر سے لیتی ہے، اور شوہر اس کو منع بھی کر سکتی ہے، اس کو مجبور بھی کر سکتی ہے کہ اپنا مذہب چینج کرو.
کتنے لوگ ہیں انڈیا میں مسلمان عورتوں نے ہندوؤں سے شادی کیا اور بعد میں ہوئے ہندو بن گئی ہیں، بہت زیادہ، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح شیعہ لڑکیوں نے کس سے شادی کیا ہے؟ جماعت مخالفین سے شادی کیا، پر ان کو مخالف بنا دیا، وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے پہ ان کو مجبور کیا ہوا ہے ان کے شوہروں نے. پھر روایت ملاحظہ فرمائیے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تزوجوا فی الشکاک ولا تزوجوهم فإن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقرها على دینه. وہی حدیث دوسرے سند کے ساتھ. فضیل ابن یسار کہتے ہیں قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام ان لامرأتي أختا عارفة على رأينا وليس على رأينا بالبصرة إلا قليل فأزوجها ممن لا يرى رأيها. میری جو وائف ہے، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، میری وائف کی بہن ہے، میری سالی، وہ شیعہ ہے، بصرہ میں شیعہ لوگ بہت کم ہیں، کیا میں اس کی شادی کر سکتا ہوں غیر شیعہ سے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا لا ولا نعمت ولا کرامہ، نہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، بہت ہی بری بات ہے کہ آپ ان کی شادی کس سے کرا دیں؟ مخالفین سے کرا دیں. تو انسان بہتر ہے کنواری رہے، اس سے برے لائف پارٹنر کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ یہ کنوارا رہنا اتنا بری بات نہیں ہے اس کے مقابلے میں کہ آپ کی ایمان ہاتھ سے چلے جائے. اور اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ مخالف سید ہے. مخالف اگر سید ہے تو وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث آپ نے ابھی نہیں دیکھی کہ معیار حق و باطل کا امامت ہے، اور جو شخص امامت کو نہیں مانتا وہ زندیق ہے، چاہے وہ علوی بھی ہو فاطمی بھی ہو. ٹھیک ہے نا؟ چاہے علوی فاطمی سچ. اب ہندوستان کے جو سید ہے وہ پتہ نہیں سید ہیں بھی کہ نہیں، ہو سکتا ہے اس سے کوئی اصلی سید ہو، بہت سارے جو جعلی سید ہیں. میں اصلی سید کی بات کر رہا ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ان کے بیٹے ہوتے تھے، ان کے بھائی ہوتے تھے، ان کے کزنز ہوتے تھے، وہ تو ان کے نسب میں تو کوئی شک نہیں تھا. ان کے متعلق انہوں نے فرمایا کہ اگر امامت کو نہیں مانتا زندیق ہے، چاہے وہ علوی ہے اور چاہے وہ فاطمی ہے. سلام اللہ علی فاطمہ و علی و آلہم. ان اللہ عز وجل یقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا ترجعوہن الی الکفار لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن. اپنی عورتوں کو کافروں کے حوالے نہ کرو، اپنے عورتوں کو کافروں کے حوالے نہ کرو. وہ آپ کی عورتیں ان کے لیے حلال نہیں ہیں، وہ آپ کے عورتوں کے لیے حلال نہیں ہیں. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ تو اب مخالف اگر سید ہے تو وہ باطل پر ہے، اس سے آپ شادی نہ کریں. شادی کن سے کرنی ہے؟ شادی شیعہ لڑکے سے کرنی ہے، چاہے وہ سید نہ ہو. ان المؤمن کف المؤمنہ، مومنہ کا کف ہے، چاہے وہ کسی بھی قبیلے کا ہو، اس ایمان کے علاوہ اور کوئی شرط نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟